اسلامک ٹی وی کے معزز سامعین، مولانا جلال الدین رومی کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، جو عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کا نام محمد جلال الدین رومی تھا۔ آپ سن 1207 عیسوی میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات سن 1273 عیسوی میں ہوئی۔ آپ فارسی کے شاعر تھے۔ آپ کا اصل نام جلال الدین تھا، لیکن مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا پورا سلسلہ نسب محمد بن حسین بن احمد بن قاسم بن مصیب بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ مولانا سلطان علاء الدین کیقوباد سلجوق کے کہنے پر اناطولیہ چلے گئے تھے، جو اس زمانے میں روم کہلاتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ رومی کہلائے۔ آپ کے والد کا نام بہاؤالدین تھا، جو بڑے صاحب علم اور بزرگ تھے۔ ان کا وطن بلخ تھا اور یہیں مولانا رومی سن 1207 عیسوی بمطابق 604 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی اور پھر اپنے مرید سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے والد کے مرید تھے، آپ کے والد نے ان کو آپ کا استاد بنا دیا اور مولانا نے اکثر علوم انہی سے حاصل کیے۔ اپنے والد کی حیات تک ان کی خدمت میں رہے۔ والد کے انتقال کے بعد سن 639 ہجری میں آپ نے شام کا قصد کیا۔ ابتدا میں حلب کے مدرسہ حلاویہ میں رہ کر مولانا کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے شرف حاصل کیا۔ مولانا رومی اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے۔ فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن آپ کی شہرت بطور ایک صوفی شاعر کی ہوئی۔ دیگر علوم میں بھی آپ کو پوری دسترس تھی۔ آپ زمانہ طالب علمی میں ہی پیچیدہ مسائل حل کرتے اور علماء وقت آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا رومی کے پیر و مرشد تھے۔ مولانا جلال الدین کی شہرت سن کر سلجوقی سلطان علاء الدین کیقوباد نے آپ کو اپنے پاس بلوا لیا۔ مولانا نے ان کی درخواست قبول کی اور کونیا چلے گئے۔ آپ کے 2 فرزند تھے، ایک کا نام علاء الدین محمد تھا اور دوسرے کا نام سلطان تھا۔ علاء الدین محمد کا نام صرف اس کارنامے سے زندہ ہے کہ انہوں نے حضرت شمس تبریز کو شہید کیا تھا، یعنی آپ کے پیر و مرشد حضرت شمس تبریز کو جس آدمی نے شہید کیا وہ مولانا جلال الدین رومی کے صاحبزادے علاء الدین محمد تھے۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ شمس تبریز کو شہید کیوں کیا گیا اور مولانا جلال الدین رومی کے بیٹے نے کیوں شہید کیا، یہ آگے چل کر کسی اور موقع پر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور مولانا کے دوسرے صاحبزادے جن کا نام سلطان والد تھا، وہ مولانا کے جانشین بنے۔ گویا مولانا کی شہرت کے آگے ان کا نام روشن نہ ہو سکا، لیکن علوم ظاہری و باطنی میں وہ یکانہ روزگار تھے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات میں سے خاص قابل ذکر ایک مثنوی ہے، جس میں ان کے حالات اور واردات لکھے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ گویا مولانا کی مختصر سوانح عمری ہے، جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ مولانا جلال الدین کا سلسلہ تصوف آج بھی دنیا میں قائم ہے۔ ان کا سلسلہ دنیا میں ابن بطوطہ نے ذکر کیا۔ اپنے سفر نامے میں ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ ان کے فرقے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں۔ چونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا، اس لیے یہ اسی وجہ سے مشہور ہوئے۔ آج کل ایشیائے کوچک، شام، مصر اور قسطنطنیہ میں اس فرقے کو لوگ مولویہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ ایک لمبی سی ٹوپی پہنتے ہیں اور بڑے بڑے بزرگ حضرات اس ٹوپی پر عمامہ باندھتے ہیں۔ خرقہ یا کرتا کی بجائے ایک پنجابہ پہنتے ہیں۔ ذکر و شغل کا یہ طریقہ ہے کہ حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینے پر
اور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے۔ رقص میں آگے پیچھے بڑھنا یا ہٹنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک جگہ جم کر متصل چکر لگاتے ہیں۔ سماع کے وقت دف اور نئے بھی بجاتے ہیں۔ مولانا رومی نے بقیہ زندگی کونیا میں ہی گزاری اور سن 1272 عیسوی 1273 عیسوی بمطابق 672 ہجری میں انتقال کر گئے۔ کونیا میں ان کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔ مولانا رومی کی سب سے مشہور تصنیف مثنوی مولانا روم ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک مشہور کتاب فیہ ما فیہ بھی ہے۔ اقبال اور مولانا رومی کا آپس میں ایک خاص تعلق تھا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مولانا رومی کو اپنا روحانی پیر مانتے تھے۔ کشف اور وجدان کے ذریعے ادراک حقیقت کے بعد صوفی صحیح معنوں میں عاشق ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنا وقت محبوب حقیقی کے تمام احکام کی پیروی کرتا ہے۔ مولانا رومی نے جوہر عشق کی تعریف اور اس کی ماہیت کی طرف معنی خیز اشارے کیے، صوفی کی ذہنی تکمیل کا کام کیا ہے۔ ان کے 800ویں جشن پیدائش پر ترکی کی درخواست پر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، ثقافت و سائنس یونیسکو نے 2007 کو بین الاقوامی سال رومی قرار دیا۔ مولانا جلال الدین رومی نے جو اپنی کتاب لکھی صاحب مثنوی، یہ آج بھی دنیا میں پڑھی جاتی ہے اور آج بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مولانا روم کا شروع سے ہی علم سے انتہائی تعلق تھا۔ علم کی طرف ان کی رغبت تھی اور وہ ہر وقت کتابوں کے مطالعہ میں غرق رہتے۔ اس زمانے کے بزرگ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے سینے میں عشق و معرفت کا جو سمندر موجزن تھا، وہ اپنے جواہرات بکھیرنے کے لیے زبان عشق کا متلاشی تھا۔ ایک بار حضرت شمس تبریز نے دعا کی کہ اے خدایا، اپنی محبت کا جو خزانہ تو نے میرے سینے میں رکھا ہے، کوئی ایسا بندہ خاص عطا فرما جس کے سینے میں میں اس امانت کو منتقل کر دوں، اور وہ بندہ زبان عشق سے میرے اسرار مخفیہ کو قرآن و حدیث کے انوار میں بیان کرے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں دعا قبول ہوئی اور شمس تبریز کو حکم ہوا کہ ملک روم روانہ ہو جاؤ۔ اس کام کے لیے جس کو ہم نے منتخب کر لیا ہے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اور شمس تبریز کی ملاقات کے متعلق مختلف کتابوں میں مختلف واقعات لکھے گئے ہیں۔ ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ مولانا ایک روز اپنے شاگردوں کے حلقہ میں رونق افروز تھے اور آپ کے چاروں طرف کتابیں پڑی ہوئی تھی۔ اچانک شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کلندرانہ انداز سے وہاں آ پہنچے۔ آپ کے قریب بیٹھتے ہی مولانا سے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ مولانا رومی نے آپ کی ظاہری وضع و قطع دیکھ کر فرمایا، یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو۔ مولانا کا یہ فرمانا تھا کہ اچانک کتابوں میں آگ لگ گئی۔ مولانا نے شمس تبریز سے کہا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو، اور یہ کہہ کر مجلس سے روانہ ہو گئے۔ اس واقعے سے مولانا کی حالت یکسر تبدیل ہو گئی۔ گھر بار اور شان و شوکت کو خیر باد کہا اور شمس تبریز کی تلاش کرتے کرتے صحراؤں کی خاک چھان ماری، ملک کا گوشہ گوشہ اور چپا چپا دیکھ مارا، مگر ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ دوسری جگہ واقعہ لکھا ہے کہ شمس تبریز کو ان کے پیر بابا کمال الدین جندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر ملک روم بھیجا تھا کہ وہاں ایک سوختہ دل ہے، اس کو گرما کر آؤ۔ شمس تبریز کونیا پہنچے، شکر فروشوں کے صحرائے میں ٹھہرے۔ ایک دن مولانا روم نہایت تذک و احتشام سے ایک راستہ سے گزر رہے تھے۔ شمس تبریز نے مولانا سے سر راہ دریافت کیا کہ مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے؟ مولانا نے فرمایا، اتباع شریعت۔ شمس تبریز نے کہا، یہ تو سب ہی جانتے ہیں، لیکن اصل مقصد علم و مجاہدے کا یہ ہے کہ وہ انسان کو منزل تک پہنچا دے۔
مولانا ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ مولانا روم کسی حوض کے کنارے کتابیں پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہاں شمس تبریز آ گئے اور مولانا سے دریافت کیا یہ کیا کتابیں ہیں؟ مولانا نے فرمایا تمہیں ان کتابوں سے کیا غرض؟ اس پر شمس تبریز نے وہ کتابیں حوض میں پھینک دی۔ مولانا کو سخت غصہ اور رنج ہوا اور فرمایا میاں درویش تم نے ایسی چیزیں ضائع کر دی جن میں بڑے نادر نقطے تھے اور اب ان کا ملنا محال ہے۔ اس پر شمس تبریز نے وہ کتابیں خشک حالت میں حوض سے نکال کر مولانا کے سامنے رکھ دی۔ مولانا حیران ہوئے تو شمس تبریز نے کہا یہ حال کی باتیں ہیں، تم صاحب قال انہیں کیا سمجھو؟ اس کے بعد مولانا روم شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد مولانا کی بقیہ زندگی آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔